تاریخ اسلام میں آج ہم تیموری دور حکومت کے آغاز کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ماورائے نہر کے علاقے میں گورگان قبیلے کے تاتاریوں کے سردار امیر ترگئی کے گھر میں امیر تیمور 1335 میں پیدا ہوا۔ چونکہ اس کا والد پارسا اور نیک صفت انسان تھا، اس لیے اپنے بیٹے کو مذہبی تعلیم دلوائی۔ والد کی وفات کے بعد وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا، مگر کچھ حالات ایسے تھے جس کے باعث اسے سمرقند سے بھاگنا پڑا۔ کچھ مدت تک تو وہ صحرا میں بھٹکتا رہا۔ سلطان حسین کو مغلوب کر کے ماورائے نہر کے علاقے پر قابض ہو گیا۔ اگلے چند سالوں میں اس نے خراسان، ہرات، توسی، سمرقند، بخارا وغیرہ کے علاقوں کو فتح کیا۔ ان فتوحات پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اس نے 1391 تک سیستان، آذربائیجان، گرستان، فارس، اصفہان کے اہم مقامات کو بھی تسخیر کرنے کے علاوہ روس کے اکثر حصے کو تباہ کر دیا۔ اپنی فتوحات میں مزید اضافہ کرنے کے غرض سے اس نے ہندو پاک پر حملہ کر کے دہلی تک کے سارے علاقے کو تہہ و بالا کر دیا۔ 1400 میں اس نے شام کے ملک کو فتح کیا۔ اگلے سال اس نے الجزائر کے شہزادے سلطان احمد سے بغداد کو فتح کر کے وہاں خوب تباہی مچائی۔ 1402 میں ترکی کے عثمانی حکمران سلطان بایزید سے انگورا کے مقام پر جنگ کی، جس میں بایزید شکست کھا کر قید ہو گیا۔ تیمور نے اپنے شاہی قیدی سے اچھا سلوک کیا، مگر بایزید کی شکست سے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، کیونکہ بایزید کی شکست کے باعث یورپ میں مسلمانوں کی پیش قدمی رک گئی اور یورپی اقوام نے اطمینان کا سانس لیا۔ کہتے ہیں کہ تیمور کو بعد ازاں اپنی مذموم حرکت کا بہت احساس ہوا اور اس ندامت کے داغ کو مٹانے کی خاطر 1405 میں چین پر حملہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا، مگر راستے میں بڑھاپے اور سفر کی تھکن کے باعث مر گیا۔ تیمور فطرتاً ظالم پرلے درجے کا سفاک تھا۔ انسانی خون سے ہولی کھیلنے میں اسے بہت لطف آتا تھا، مگر ان باتوں کے باوجود وہ غیر معمولی حافظہ، قوت ارادی کا مالک تھا اور فطرتاً صلاحیتوں کے باعث اس نے بعض اوقات خطرناک مہمیں سر کی۔ فوج پر اس کا پورا کنٹرول تھا۔ ڈسپلن اور تنظیم کے لحاظ سے اس کی فوج کو ایشیائی حکمرانوں کی فوجوں پر برتری حاصل تھی۔ ماسکو تک روسی علاقے کی تسخیر اور سلطان بایزید یلدرم پر مکمل فتح حاصل کرنے کے باعث اس کا شمار دنیا کے بڑے فاتحوں میں شمار ہوتا ہے۔ امیر تیمور کے بعد بیٹوں میں شاہ رخ مرزا سب سے قابل تھا۔ انتظامی قابلیت کے لحاظ سے بھی وہ ایک اچھا حکمران تھا، کامیاب جنرل ثابت ہوا اور اپنے والد کی زندگی میں خراسان کا گورنر رہ چکا تھا۔ زمام سلطنت کو سنبھالنے کے بعد اس نے اپنے والد کے برباد کردہ شہروں اور قصبوں کو از سر نو آباد کیا۔ اپنے والد کی جانشین ہونے سے پہلے الغ بیگ تقریباً 39 برس تک ماورائے نہر کے علاقوں کا گورنر رہ چکا تھا۔ اس کا یہ عہد سمرقند کے لیے سنہرا زمانہ تھا۔ وہ خود مختار حکمران بننے کے بعد اس نے اپنی شاندار روایات کو قائم رکھا۔ یہ بادشاہ بذات خود عالم و فاضل تھا اور علماء کا قدردان تھا۔ اس نے علم نجوم پر کئی کتابیں تصنیف کی، جن سے مشرق و مغرب کے حیتدان یکساں طور پر مستفید ہوئے۔ اس نے سمرقند میں ایک عظیم الشان صدرگاہ بنوائی۔ اس کی کتابوں کا ترجمہ 1650 میں پروفیسر جان گریو نے لاطینی زبان میں کیا۔ اس نے ایک نیا کیلنڈر بھی رائج کیا جو اس وقت تک ایران میں جاری ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کے بیٹے عبداللطیف نے بغاوت کر کے اپنے عظیم باپ کو قید کر لیا اور بعد ازاں اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ عبداللطیف کو تخت نشین ہوئے 1 سال ہی گزرا تھا کہ اسے ایک شخص بابا حسین نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابراہیم بن شاہ رخ نے عنان حکومت سنبھالی۔ اس نے 7 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ اپنی تخت نشینی کے بعد عبداللطیف نے ابو سعید سلطان محمد میرا شاہ کو زندان جیل میں ڈال دیا، مگر وہ جیل خانے سے نکل کر بخارا کی طرف فرار ہو گیا۔ عبداللطیف کی موت کے بعد وہ اپنے حامیوں کے بلبوتے پر ترکستان پر قابض ہو گیا۔ عبداللہ بن ابراہیم شاہ رخ کی وفات کے بعد ابو سعید نے حصول تخت کے لیے تک و دو شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اسے اپنے چچیرے بھائی ابو بکر سے جنگ کرنی پڑی۔ چنانچہ ازبکوں کی مدد سے اس نے ابو بکر کو شکست دے کر اسے قتل کر دیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ تخت نشینی کے مسئلے کو کامیابی سے حل کرنے کے بعد ابو سعید کے حوصلے بڑھ گئے۔ اس نے 1465 تک افغانستان اور ماورائے نہر کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ 2 سال بعد یعنی 1467 میں اس نے آذربائیجان پر حملہ کیا، مگر ترکمانوں کے سردار زون حسین کے ہاتھوں شکست فاش ہو کر گرفتار ہو گیا۔ بعد ازاں ترکمانی سردار موصوف نے
اسے شاہ رخ کے بیٹے یادگار مرزا کے سپرد کر دیا، جس نے اسے خاندانی رکابت کی بنا پر فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ ابو سعید کے بعد اس کا بڑا بیٹا احمد تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں جا بجا بغاوتیں ہوئیں اور جنوبی حصے آزاد ہو گئے۔ تیمور سلطنت کی حدود دن بدن سمٹتی جا رہی تھی۔ 16 سال حکومت کرنے کے بعد یہ حکمران اس جہاں فانی سے رخصت ہو گیا۔ احمد بن سعید کی وفات کے بعد اس کا بھائی محمود بن سعید تخت پر بیٹھا، مگر 6 سال حکومت کرنے کے بعد اسے ازبق شخص شیبانی نے قتل کر دیا۔ 1456 میں سلطان حسین نے ابو سعید کے عہد میں استر آباد میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد وہ ملک کی افراتفری سے فائدہ اٹھا کر ہرات پر 1466 پر قابض ہو گیا۔ پھر بابر کے ساتھ مل کر اس نے 1449 میں ازبق سردار شیبانی کے لڑائی میں لڑی، جس کا ذکر بابر نے توزک بابری میں بڑے اچھے الفاظ میں کیا۔ محمود کے قتل کے بعد یہ شخص تیموری خاندان کی بچی کچی سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ 1494 میں اس پر فالج ہوا اور ایسی بیماری کے عالم میں وہ جہاں فانی سے رخصت ہوا، اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی تیموری خاندان کا چراغ ہستی گل ہو گیا۔ پھر تیموریوں کے بعد ایران میں جس حکومت نے عروج حاصل کیا وہ دولت صفیہ کہلاتی ہے۔ اس حکومت کا بانی شاہ اسماعیل ایک بزرگ شیخ اسحاق صفی الدین متوفی 1334 کی اولاد میں سے تھے، چنانچہ انہی بزرگ کی نسبت سے یہ خاندان صفی کہلاتا ہے۔ شیخ صفی الدین کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھے، جو شیعہ فرقہ اثنا عشری کے 7ویں امام ہیں، لیکن اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ خاندان دراصل ترکی نسل تھا۔ شیخ صفی الدین اور ان کے بیٹے صدر الدین سنی عقائد رکھتے تھے، لیکن ان کے پوتے خواجہ علی نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا تھا۔ رسول خدا کے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے شیخ صفی الدین کے گھرانے کے لوگوں میں بڑا احترام تھا۔ تیمور نے بایزید عثمانی پر فتح پانے کے بعد خواجہ علی کو آذربائیجان میں شہر اردبیل اور اس کے نواح کا علاقہ دے دیا تھا۔ بعد میں خواجہ علی کے پوتے شیخ جنید اور پڑپوتے شیخ حیدر نے گوشہ نشینی چھوڑ کر تلوار سنبھالی اور دونوں شاہ شیروان سے جنگ کرتے ہوئے مارے گئے۔ تیمور کے زوال کے بعد 16ویں صدی کے آغاز میں ایران تقریباً 10 چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ شاہ اسماعیل جس وقت تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر اپنے ہم عصر بابر کی طرح صرف 17 سال تھی، لیکن اس نے کم عمری کے باوجود حالات کا مقابلہ کر کے غیر معمولی ذہانت اور شجاعت سے کیا۔ باکو اور شیروان کو فتح کرنے کے بعد شاہ اسماعیل 1499 میں تبریز پر قابض ہو گیا۔ 1503 تک اسماعیل نے جنوب، مشرق، مغرب اور بغداد و موصل تک اپنی سلطنت کو بڑھا دیا۔ اس کے علاوہ اس نے خراسان پر بھی قبضہ کیا اور کئی اور علاقے بھی اس نے اپنے قبضے میں کیے۔ شاہ اسماعیل کو ان فتوحات نے غرور میں مبتلا کر دیا۔ اس نے ایک عثمانی شہزادہ مراد کو پناہ دی اور سلطان سلیم عثمانی کو تخت سے اتار کر شہزادہ مراد کو اس کی جگہ تخت پر بٹھانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ شاہ اسماعیل کی اس ناعاقبت اندیشی نے اس کو سلطان سلیم سے ٹکرا دیا۔ ایران اور ترکی کی معجد سرحد پر ترکی کی حدود میں واقع ایک مقام چالدران کے پاس 1514 میں دونوں کے درمیان خونریز جنگ ہوئی۔ ایرانیوں نے بڑی شجاعت سے ترکوں کا مقابلہ کیا۔ ترکوں کی کثرت، تعداد، توپ اور آتشی اسلحہ اور سلطان سلیم کی برتر فوجی مہارت کے سامنے ایرانی بے بس ہو گئے۔ ان کو شکست فاش ہوئی، 25,000 ایرانی مارے گئے اور شاہ اسماعیل زخمی ہو کر فرار ہونے پر مجبور ہوا۔ سلطان سلیم نے آگے بڑھ کر دارالحکومت تبریز پر قبضہ کر لیا۔ سلیم کی واپسی پر تبریز اور آذربائیجان تو صفی سلطنت کو واپس مل گئے، لیکن دیار بکرا اور مشرق ایشیا کوچک کے صوبے ہمیشہ کے لیے صفیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اسماعیل صفی سے ایران میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، جسے ایرانی شیعہ دور کہا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل ایران کے بعض حصوں پر شیعہ خاندان وقتاً فوقتاً حکمراں رہے تھے۔ اسماعیل صفی کا لڑکا طہماسپ جب تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر صرف 10 سال تھی۔ اس کا دور بڑا ہنگامہ خیز دور رہا۔ 1525 سے 1540 تک خراسان ازبکوں کے حملے کا نشانہ بنا رہا، اور اس مدت میں شیبانی خان کے لڑکے جنید خان نے 6 حملے کیے، جن سے ہرات اور مشہد وغیرہ کو کافی نقصان پہنچا۔ مغرب میں عراق کو ترکوں نے ایرانیوں سے چھین لیا اور تبریز اور ہمدان ترک کئی برس تک قابض رہے۔ ان تمام حملوں کے باوجود یہ طہماسپ اور ایرانیوں کی صلاحیت کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے ناسازگار حالات کے باوجود باقی ایران میں امن و امان قائم رکھا اور جارجیا گرجستان کے عیسائیوں کے خلاف 7 مہمیں بھیجیں اور گرجستان پر ایرانی قابض
برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ تاہم مصب کے جانشینوں میں شاہ اسماعیل ثانی اور محمد خدابندہ کا دور غیر اہم ہے اور ان میں سے کوئی بھی تہاماسپ جیسی صلاحیت کا مالک نہیں تھا۔ اس کے زمانے میں خراسان ازبکوں اور مغربی ایرانی عثمانیوں کے حملے کا نشانہ بنا رہا اور اندرونی ملک بھی بدامنی رہی۔ عباس اعظم کا دور خاندانی صفیہ کا عہد زریں ہے۔ محمد خدابندہ کے بعد جب وہ ایران کے تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ ایران کے شمال مغربی حصوں پر عثمانی ترکے کا قبضہ تھا، مشرق میں خراسان ازبکوں کے قبضے میں تھا، ان کی تخت و تاراج کا ہدف بنا ہوا تھا، اندرونی ملک میں بدامنی تھی اور صوبوں کے امراء سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ عباسیوں نے اس صورتحال کا بڑے تدبر اور ہوشیاری سے مقابلہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے ترکوں سے معاہدہ کیا اور آذربائیجان گرجستان کا ایک حصہ کورٹ کے حوالے کر دیا۔ شاہ اسماعیل کے زمانے سے ایران میں اصحاب اکرام پر تبرع بھیجنے کا جو کبھی رسم چلی آ رہی تھی، اس نے اس کو بند کیا۔ اس طرح عثمانی ترکوں کو ایک حد تک مطمئن کر دیا۔ مغربی سرحد سے مطمئن ہونے کے بعد شاہ عباس نے خراسان کی طرف توجہ دی۔ ازبکوں کا طاقتور حکمراں عبداللہ خان 1598 میں مر چکا تھا، اس لیے شاہ عباس نے اسی سال آسانی سے ازبکوں کو خراسان سے نکال دیا اور صفی سلطنت کی حدود و حارات اور مراد کو وسیع کر دیا۔ تو آج ہم نے تیموری دور حکومت اور حکومت صفیہ کے بارے میں تناول فرمایا۔